السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 16 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور حصول علم کی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، واقعہ آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ پھر دونوں چل پڑے۔ آخرکار جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، جھکی ہوئی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ فرمایا، یہ لو، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں تم کو ان کاموں کی مصلحت بتائی دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ وہ کشتی جو غریبوں کی تھی، جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے اسے عیبدار بنانا چاہا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ یہ انہیں کفر و سرکشی کی وجہ سے پریشان نہ کر دے۔ پھر ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں ان کا رب اس سے اچھا پاکیزہ اور پیارا بچہ عطا فرمائے گا۔ اور دیوار دو بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ یہ یتیم بچے جوان ہوں اور رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان کاموں کی حکمت جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو میں ٹوکوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دینا۔ خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلوائی اور انہیں تاکید کی کہ آپ شرط کے خلاف کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ اب کے ٹوکوں تو بلا شبہ آپ مجھے علیحدہ کر سکتے ہیں اور آپ کو میں معذور سمجھوں گا۔ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی یاد آ جاتا تو آپ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے، مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی خضر علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو آئی جبانہ کا مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر پھر میں ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ اس حدیث کے بتانے کا یہ مطلب ہے کہ خود کے لیے پہلے دعا کریں، پھر دوسروں کے لیے کریں۔ کوئی بھی دعا ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہا تو پہلے خود کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا مانگی تو پہلے خود کے لیے مانگی۔ آگے فرمایا، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ان کا کچھ بیان بذریعہ تلاوت سناتا ہوں۔ ہم نے دنیا میں اسے قوت دی تھی اور اسے ہر چیز کے اسباب بھی فراہم کیے تھے۔ پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے۔ آخرکار جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا دیکھا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے متعلق کوئی اچھی راہ اختیار کر۔
بولے کہ ہم ظالموں کو تو اب بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں مشغول رہے تو بدلے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم انہیں اپنے کاموں میں بھی سہولت ہی دیں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جس کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ بات ایسی ہی ہے، ہم نے اس کی پاس والی تمام خبریں گھیر لی ہیں۔ پھر ایک راہ پر لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو دیواروں کے پیچھے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اس سرے زمین پر یاجوج ماجوج نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کو خرچ دے دیں بشرطے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنوا دیں؟ بولے جس پر میرے رب نے مجھے قادر کیا ہے وہی بہتر ہے، تم قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر کار جب یہ دیوار دونوں پہاڑوں میں برابر کر دی گئی تو حکم دیا گیا کہ آگ خوب جلاؤ۔ آخر کار جب انہوں نے اسے آگ بنا دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ پھر نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ ہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ محض میرے رب کی عنایت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ سب آپس میں گٹ مٹ ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو گھیر کر جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم کافروں پر جہنم پیش کریں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی تاب ہی نہ لاتے تھے۔ کیا پھر ان کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقین مانو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے کہ وہ ان سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھو جو تمام زمین پر گھوم گیا تھا، اور ان نوجوانوں کے بارے میں بھی جو لاپتہ ہو گئے تھے، اور روح کے بارے میں بھی۔ پھر سورہ کہف اتری تھی۔ تو ذوالقرنین جو تھے وہ بہت بڑی سلطنت اور طاقت کے مالک تھے۔ یہی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک عظیم سلطنت اور زبردست جنگی طاقت دی۔ آپ کے پاس ایک عظیم لشکر اور بہت سا سامان جنگ تھا، اور بڑے بڑے قلعے قبضے میں تھے۔ اسی وجہ سے آپ دنیا کے مشرق و مغرب کے ممالک پر قابض تھے۔ دنیا آپ کی متی و منفعت تھی، اور دنیا کی عربی اور عجمی قوموں نے آپ کی خدمت باعث سعادت سمجھی۔ ذوالقرنین تمام زبانیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا ہم نے انہیں ہر چیز کے اسباب مہیا فرمائے، خوب علم دیا، اور دنیا کی چھوٹی بڑی نشانی بھی بتا دی تھی۔ تمام زبانیں جانتے تھے، جس قوم سے جہاد کرتے اس قوم کی زبان میں لوگوں سے بات چیت کر لیتے۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کیا میں تمہیں عملوں میں سب سے زیادہ نقصان والے بتا دوں؟ یہ وہ ہیں جن کی دنیوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار گئیں، اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ جو اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو نہ مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کا کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی تھیں اور ان کو اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا تھا۔ بلا شبہ جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بطور مہمانی کے فردوس کی بہشتیں ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے۔ آپ فرما دیں کہ اگر میرے رب کے کلموں کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو یقیناً میرے رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ گو مدد کے طور پر اس جیسا ہم ایک اور سمندر بھی لے آئیں۔ آپ فرما دیں میں تو صرف تم جیسا ایک بشر ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔
اس رکوع میں جنت الفردوس کا ذکر ہوا ہے کہ جو ایمان لائیں گے، اچھے کام کریں گے، بطور مہمانی ان کے لیے فردوس کی بہشتیں ہیں، یعنی جنت الفردوس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، سعادت مند بندوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دے رہا ہے۔ فردوس جنت کا اوپر والا اور درمیانی اور افضل حصہ ہے، جیسے کہ ایک مرفوع روایت سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا بالائی اور درمیانی حصہ ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ایک خاص بات جو کہ مجھے شروع میں بتانی چاہیے تھی کہ یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اور روح کی حقیقت معلوم کی تھی۔ اب سورہ کہف میں پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کا واقعہ بیان کیا، پھر دوسرے رکوع میں 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا جو کہ ہمارے لیے خاص نصیحت ہے کہ اس کا باغ کیوں برباد ہوا۔ پھر رکوع نمبر 3 میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، رکوع نمبر 4 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، رکوع نمبر 5 میں آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ۔ اور بڑا مزہ آتا ہے یہ سورت پڑھنے میں بھی، اس کا ترجمہ پڑھنے میں بھی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فرائیڈے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 19ویں سورت ہے، یعنی 19 سورت، اور نزول کے لحاظ سے 44 سورت ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ پہلی ہجرت مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف کی گئی تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی اور اس کے درباریوں کو اسی سورت کی چند ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی تھی تو بادشاہ لگاتار اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر آپ کے رب کی مہربانی کا یہ بیان ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، کہا اے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا اور میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے رب اسے پسندیدہ بندہ بنا۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کبھی کسی کو نہیں بنایا۔ بولے کہ اے میرے رب، کیسے بچہ ہوگا میرے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی کمال کمزوری کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا کہ وعدہ اسی کا ہو چکا۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے بالکل آسان بات ہے، آپ کو بھی جبکہ آپ کچھ نہ تھے میں پیدا کر چکا ہوں۔ بولے اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو باوجود تندرست ہونے کے 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ پھر آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم روزانہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اے یحییٰ، یہ کتاب قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانشمندی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس والی شفقت سے پاکیزگی بھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور سرکش و گناہ کرنے والے نہ تھے۔ اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن فوت ہوں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ دعا مانگی، یعنی چپکے چپکے دعا مانگی۔ چپکے چپکے کیوں دعا مانگی؟ کہ لوگ کہیں سن نہ لیں اور ہنسیں کہ لو ایک انوکھی بات سنو، اب بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی دعا مانگی جا رہی ہے
اور دعا انہوں نے تب مانگی جبکہ انہوں نے معجزہ دیکھا کہ حضرت مریم بغیر موسمہ پھل کھا رہی ہیں۔ پوچھا گیا کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ ان کے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بیٹے کی دعا مانگوں جو کہ قبول ہوئی، اور نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ خود بتایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات سکھائی جس کا وہ آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے تھے اور جس سے نیک لوگ، علماء اور نبی مسلمانوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ اس وقت چھوٹے تھے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس قیمتی نعمت کا بیان فرمایا کہ زکریا کو بیٹا بھی دیا اور انہیں آسمانی کتاب کا عالم بھی بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے یحییٰ محنت، شوق اور کوشش سے یہ کتاب سیکھ لے، اور ہم نے انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی سمجھ، علم، سنجیدگی، عزم، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی کمالی رغبت اور ان کے حاصل کرنے کی انتہائی کوشش سب کچھ دے دیا، اور وہ ماں باپ کے بڑے ہی فرمانبردار تھے۔ آگے فرمایا آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کریں جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی جگہ پر آئیں اور ان کی جانب سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے آگے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا۔ بولی کہ میں تجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں بشرطیکہ کہ تو پارسا ہو۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دے جاؤں۔ بولی بھلا میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میری بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں اور نہ میں فاحشہ ہوں۔ بولا بات ایسی ہی ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی۔ یہ بات طے ہو چکی۔ پھر انہیں ان کا حمل قرار پا گیا اور وہ ایک دور والے مکان میں چلی گئیں۔ پھر درد زا انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ کسی نے ان سے ان کے نیچے ہی سے پکار کر کہا کہ رنج نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اپنی طرف کھجور کا تنا ہلائیے، یہ آپ کے اوپر تر و تازہ اور پکی پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر آرام سے کھا پی کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اگر آپ کی کسی انسان پر نگاہ پڑ جائے تو اس سے کہہ دیجیے میں نے مہربان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ بولنے کے روزے کی منت مان لی ہے، اس لیے میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی۔ پھر آپ انہیں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں۔ قوم نے کہا مریم تو نے تو بڑی نامعقول حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ پھر آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ بولے ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز، زکوٰۃ کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کی فرمانبرداری کا بھی، اور اس نے مجھے سرکش و بدنصیب نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور یہی ہے وہ سچی بات جس میں لوگ متردد ہیں۔ اولاد تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں، اللہ کی پاک ذات ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے، کن کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر فرقے آپس میں مختلف ہو گئے، پھر کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آ جانے سے خرابی ہے۔ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ نے حسرت والے دن سے ڈرائیں جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ہی زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ بہت مشہور قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ ان کی والدہ نے بیٹے کی منت مانی تھی، بیٹی پیدا ہوئی اور اسے مسجد میں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔
وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا تھا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے، انہی کو ان کا کفیل بنایا گیا تھا، وہ ان کے خالو تھے۔ تو وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں لگی رہتی اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس رزق آتا اور وہ کھاتی تھی۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو ان کو کھاتا پاتے تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، کہتی کہ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر جب حضرت مریم علیہ السلام زمانے کو پہنچی تو فرشتہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو حیران ہوگی کہ بیٹا میرا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ تم سے بیٹا پیدا ہوگا، اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہیں اور تم پاک دامن بھی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت مریم جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئیں۔ پھر جب حمل قرار پایا گیا تو بڑی گھبرائیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگوں سے کیا کہیں گی، کیونکہ یہ تو خوب معلوم تھا کہ لوگ آپ کی سچی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو مختصر یہ کہ جب دن پورے ہو گئے تو درد سا اٹھا جس نے آپ کو بے قرار کر دیا۔ بے چینی میں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھی، جو اسی جگہ تھا جہاں یہ قوم سے دور رہتی تھی۔ دردزا کے وقت دنیا کے تن و تشنی کا خیال کر کے تمنا کرنے لگی، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی ناشکری تھی، اللہ کے فیصلے پر وہ رضامند نہیں تھی، بلکہ لوگوں سے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ خام خواہ لوگ فتنے میں پھنسیں گے، طرح طرح کے خیال کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اب تک تو لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت تھی، انہیں عبادت گزار سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، مگر اب وہ بدکار اور آوارہ نعوذ باللہ سمجھی جائیں گی۔ یہ خیال آ کر بار بار ان کا کلیجہ ان کو ستا رہا تھا۔ جب وہ بہت ہی بے چین ہو گئی، بے سختہ ان کی زبان سے نکل گیا تو رب کی طرف سے حضرت مریم کو فرشتے کے ذریعے تسلی ہوئی کہ کھجور کی ٹہنی ہلا کر کھجوریں کھا سکتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا یہ درخت سوکھ گیا تھا، مگر یہاں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درخت تو خشک نہ تھا، مگر اس وقت اس پر کھجوریں نہ تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر فرمایا اور اپنا احسان جتایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس کھانا پینا سب موجود ہے، اس درخت کو ہلاؤ، تر و تازہ پکی پکی کھجوریں جھڑ جائیں گی، انہیں خوشی خوشی کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ نفاس والی عورت کے لیے تر اور خشک کھجور سے زیادہ مفید کوئی اور پھل نہیں، جس کی دلیل یہ آیت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو تو اس سے بات نہ کرنا اور اس سے اشارے سے بتا دینا کہ آج میرا روزہ ہے، لہٰذا میں بات کرنے سے معذور ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی، ان کو بتایا کہ میں نبی ہوں۔ آگے فرمایا اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، واقعہ وہ بڑے سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو سن نہ سکیں، نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ اے ابا جان، یقین مانیے میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، بلا شبہ شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ بولا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے ایک مدت دراز تک چھوڑ دے اور چلا جا۔ فرمایا، اچھا تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت مانگوں گا، واقعہ وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے، میں تم سے اور ان کے معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو علیحدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ مجھے توقع ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو محروم نہ ہوں گا۔ پھر جب آپ ان سے اور ان کے تمام جھوٹے معبودوں سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمتیں عطا کی اور ان کے ذکر جمیل کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ان کی زندگی میں تو دعا کی، ان کی بخشش کی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں
اللہ انہیں بخش لے۔ لیکن جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشش کی دعا کرنے کے لیے منع فرما دیا۔ آگے فرمایا، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، واقعہ آپ چنے ہوئے رسول اور نبی تھے۔ ہم نے آپ کو طور کی دائیں جانب سے آواز دے کر پکارا اور رازداری کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ہبہ کیا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، واقعہ آپ وعدے کے پکے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے رہتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، یقیناً آپ بھی بڑے سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے آپ کو بلند جگہ اٹھا لیا۔ یہی ہیں وہ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھا لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سجدہ کر لیجیے۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں مسنون ہے، اور اس سجدہ تلاوت میں یہ ہے نا، سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کے رب کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا سجدہ تو کر لیا لیکن آپ رونا کہاں سے لائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے کہ نمازیں ضائع کر بیٹھے اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر یہ عنقریب نقصان سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عملوں میں لگا رہا، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا مہربان اللہ نے غائبانہ اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقین مانو اس کا وعدہ پورا ہی ہونے والا ہے، جہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی اور انہیں وہاں صبح شام کھانا بھی ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ تو سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، سلام سلام کی آوازیں ہیں، جنت میں رزق بھی ملے گا، صبح شام رزق ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح شام جیسے وقتوں میں روزی ملے گی۔ یہ بات نہیں کہ وہاں دن رات ہوں گے، البتہ اوقات ضرور ہوں گے جو آتے جاتے رہیں گے، جن کا آنا جانا انوار و تجلیات سے پہچان لیا جائے گا۔ آگے فرمایا، ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، ہمارے آگے کی، پیچھے کی اور درمیان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے۔ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جم جائیں۔ کیا آپ کسی کو اس کے برابر کا جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر ایک زمانے کے بعد زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ شروع میں ہم نے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا؟ بس قسم ہے آپ کے رب کی، ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہم انہیں جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک دوزخ میں جانے والا ہے، یہ آپ کے رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے۔ پھر ہم پارساؤں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم دونوں میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی جن کا ساز و سامان شاندار تھا اور خوب نام و نمود والے بھی تھے۔ آپ فرما دیں جو گمراہی میں ہوتا ہے اسے مہربان اللہ خوب ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ عذاب کو یا قیامت کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بدترین مرتبے والا اور کمزور ترین جتھے والا ہے۔
اور اللہ ہدایت والوں کو ہدایت بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب و انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہیں۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتیں نہیں مانی اور کہا کہ مجھے یقیناً مال و اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا مہربان اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے آیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کی باتیں لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، اور ہم اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں کے پاس شیطان بھیج دیے ہیں جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کی مدت گن رہے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہم پادشاہوں کو مہربان اللہ کی طرف مہمانوں کے طور پر اکٹھا کریں گے اور گنہگاروں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اور سفارش کا کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا مہربان اللہ سے اجازت لے لی ہو۔ لوگوں نے کہا مہربان اللہ بھی صاحب اولاد ہے۔ بلا شبہ تم ایک انتہائی بری اور بھاری بات کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یعنی یہ بات کہ تم مہربان اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہے ہو، حالانکہ مہربان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو، اور آسمان و زمین کے تمام رہنے والے اللہ کے غلام کی حیثیت سے اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ اس نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور گن رکھا ہے، یہ سب قیامت کے دن تنہا تنہا اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ واقعہ جو ایمان لائے اور نیک عمل والے ہیں ان کے لیے مہربان اللہ محبت فرما دے گا۔ ہم نے آپ کی زبان میں یہ قرآن آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت سنائیں اور اکثر لوگوں کو ڈرائیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس کرتے ہیں یا کسی کی بھنک سنتے ہیں؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی عربی زبان میں جو فصیح و جامع زبان ہے یہ قرآن اتارا تاکہ آپ اس کے ماننے والوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت سنائیں، اور اس سے ٹیڑے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جو حق سے ہٹ کر باطل کی طرف جھکے ہوئے ہیں، سیدھے نہیں ہیں، سخت جھگڑالو ہیں، اکڑ ہیں، جھوٹے ہیں، دل کے کان بہرے کیے ہوئے ہیں اور بدکار و ظالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے قریشی مراد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے کی جن قوموں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آج وہ بے نام و نشان ہے، نہ ان میں سے کوئی شخص باقی ہے اور نہ کانوں میں کسی کی آواز کی بھنک آتی ہے۔ ایسے مٹے کہ آج زبانوں پر ان کے افسانے ہی افسانے رہ گئے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المریم مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 20ویں سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 45 یعنی 45ویں سورت ہے۔ یہ سورت سورہ مکی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آگے فرمایا ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے، جو رحمان ہے اور مستوی عرش ہے، جس کے قبضے میں آسمانوں کی، زمین کی، ان دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر آپ زور سے کوئی بات کہیں تو وہ تو پوشیدہ بات کو اور ہر چھپی سے چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں کہ یہ قرآن پاک تو نیک لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا علم دے دیا اسے یقیناً سب کچھ مل گیا، ہر نعمت مل گئی۔ اور یہ جو شروع میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کے بارے میں ہے کہ لوگ نماز کی خاطر سینوں میں رسیاں باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اگر نیند آئے تو بیدار رہ سکیں۔ اس آیت نے بتا دیا کہ ایسا نہ کرو، اور نوافل جب دل چاہے پڑھ لو، نماز دل پر جبر کر کے نہ پڑھو، اور قرآن اس میں جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن شقاوت کے لیے نہیں بلکہ سعادت و رحمت کے لیے اتارا گیا ہے، اور یہ جنت کو لے جانے والا نور ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا ہے، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں اس سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ والے سے راستہ ہی معلوم کر آؤں۔ پھر جب آپ کے پاس آئے تو آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتارو کیونکہ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی ہوگی اسے غور سے سن لو، یقین مانو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پابندی سے پڑھتے رہو، یقین مانو قیامت آنے والی ہے جس کو میں چھپا ہوا ہی رہنے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے۔ خبردار تم کو اس پر یقین کر لینے سے کوئی ایسا شخص آڑے نہ آ جائے جس کا اس پر ایمان نہ ہو اور خواہش پرست ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور مجھے اس سے اور بھی فائدے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال، چنانچہ آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاؤ، وہ بلا کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دعا کی اے رب میرا سینہ کھول دے اور مجھ پر میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان سے میری ڈھارس بندھا اور انہیں میرے کام میں شریک فرما تاکہ ہم دونوں خوب خوب تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہم حصول علم کے لیے پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی بیان کرنا ہو پہلے یہ پڑھ لی جائے تو سینہ بے شک کھل جاتا ہے اور آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب ان آیات میں لاٹھی کے فوائد بھی بتا دیے گئے، اس سے ٹیک بھی لگائی جا سکتی ہے اور بھی کام اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، اگر ویسے ہی کہہ دیتے کہ لاٹھی کو زمین پر پھینک تو یہ فائدے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے لیتے تھے وہ ظاہر نہ ہوتے۔ لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، ہم اسے لاٹھی ہی کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ آگے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، بلا شبہ ہم تم پر ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ڈالی جانی تھی کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے، پھر یہ دریا اسے کنارے پر لا کر پھینک دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت و مقبولیت ڈال دی تاکہ میری نگاہوں کے آگے تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن چلتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کیا میں تم کو اس کی خبر دوں جو اس کی نیکمانی کرے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اسے ملال نہ ہو، اور تم نے ایک خون کر ڈالا تھا، پھر ہم نے اس فکر سے بھی تم کو بچا لیا اور ہم نے تم کو خوب آزما لیا۔ یاد رہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر خون نہیں کیا تھا، تھپڑ مارا تو وہ انسان مر گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ
اور جسم بہت مضبوط تھا، ایک تھپڑ سے ہی وہ مر گیا تو وہ خطا تھی، وہ گناہ نہیں تھا۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، اور نبیوں سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خطا ہی کی وجہ سے انہیں مدین جانا تھا، وہاں پہ شادی کرنی تھی، کام کرنا تھا، پھر واپس آنا تھا، راستے میں نبوت ملنی تھی، اور اسی شہر میں واپس آ کر پھر فرعون کو اور سب شہر والوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی تھی۔ اور انبیاء کرام جب بھی کوئی خطا کرتے تھے تو اسی وقت نادم ہو جاتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے۔ اور یہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب کہ گہوارے کی عمر میں تھے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، وہ غصے ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہے، معصوم ہے، اسے کیا پتا۔ آزمائش کے لیے انگارے لائے گئے کہ اگر تو یہ معصوم ہے تو انگارے پکڑ لے گا، اگر یہ کچھ جانتا ہے تو پھر نہیں پکڑے گا۔ تو انہوں نے انگارے پکڑ کر منہ میں ڈال لیے، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ اور حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھا کہ یہ تو نہ سمجھ ہے، انگارہ منہ سے نکال کر انہوں نے پھینک دیا۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے زیر پرورش رہے۔ آگے فرمایا پھر تم چند سال تک مدین والوں میں ٹھہرے، پھر وعدہ کے مطابق آ گئے، میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے جاؤ، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، پھر اس سے نرمی سے بات کرو کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے آقا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا سرکشی پر نہ اترائے۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو بھیج دے اور انہیں حد سے زیادہ نہ ستا۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہدایت کے پیروکاروں پر سلامتی ہو۔ ہمارے پاس یہ وحی آ گئی ہے کہ جھٹلانے والوں اور پیٹ پھیرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہ سجھائی۔ پوچھا اچھا تو پہلے لوگوں کا حشر کیا ہونا ہے؟ فرمایا ان کا علم کتاب میں میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین فرش بنا دی اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا۔ فرمایا ہم نے اس سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور اسی سے ہم دوسری بار تم کو نکالیں گے۔ بلا شبہ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھا دیں، لیکن اس نے انہیں جھٹلا دیا اور مانا نہیں۔ فرعون نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ ہم بھی یقیناً تیرے مقابلہ پر اس جیسا جادو پیش کریں گے۔ اچھا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک صاف میدان کا وعدہ کر کہ تو اور ہم اس کے خلاف نہ کریں۔ فرمایا کہ وعدہ عید والے دن کا ہے، لوگ دن نکلتے ہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر فرعون چلا گیا اور اپنا ہتھ کنڈا جمع کر لایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بدبختو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے غارت کر دے گا، اور جس نے بہتان باندھا وہ ناکام ہی ہوا۔ آخرکار لوگ باہمی مشورے میں اختلاف کر بیٹھے اور چپکے مشورے ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور تم کو اپنے جادو سے تمہارے اس ملک سے نکالنا اور تمہارے بہترین طریقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تم بھی بلا اتفاق اپنی تدبیریں لے کر میدان میں قطار باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج جو جیت جائے گا وہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ہی ڈال دیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی ڈالو۔ ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کی وجہ سے رینگتے ہوئے سانپ معلوم ہو رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین مانو تم ہی سب سے اونچے رہو گے۔ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان شعبدوں کے سانپ جو انہوں نے ڈالے ہیں نکل جائے گا۔ یہ ایک جادوگر کے کتب ہی تو ہیں،
اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو یہ سارے جادوگر یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ ہم بھی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، کہ وہ جادوگر تھے، ان کو علم تھا کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اسی لیے پھر وہ ایمان لے آئے کہ یہ معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی علم ہو، علم سیکھنے سے عقل آتی ہے، لیکن جادو سیکھنے والا ویسے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، جادو تو نہیں سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس دور میں جادو سیکھنے کا رواج تھا اور وہ ایمان والے بھی نہیں تھے، ایمان تو بعد میں لے کے آئے۔ لیکن مسلمان، جو کوئی مسلمان جادو سیکھے گا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ آگے فرمایا، فرعون بولا تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکوا دوں گا، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ کو اپنے پاس آئے ہوئے دلائل پر اور اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ترجیح کبھی نہ دیں گے۔ اب جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، تو ہماری یہ دنیوی زندگی ہی ختم کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اور اس گناہ کو بھی کہ تو نے ہم کو جادو پر مجبور کر دیا تھا معاف فرما دے، اور اللہ ہی خیر والا اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اس قدر پکا اور مضبوط تھا ان کا ایمان کہ انہیں یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، ہمیں ختم کر دیا جائے گا، کوئی بھی ڈر باقی نہ رہا جب وہ ایمان لے آئے۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا، دیکھو جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر جائے گا یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، جہاں اسے نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ آرام کی زندگی ہی ملے گی، اور جو مومن بن کر جائے گا اور اچھے عمل بھی کر چکا ہوگا انہی کے لیے بڑے بڑے بلند درجے ہیں، ہمیشگی والی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جو پاک ہوئے۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم کو کسی کے پکڑنے کا ڈر ہو اور نہ کوئی اور خطرہ۔ پھر فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا، پھر انہیں دریا نے ڈھانک لیا جس نے انہیں ڈھانک لینا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور راہ نہیں دکھائی۔ اے اسرائیلیو، میں نے تم کو تمہارے دشمنوں سے بچا لیا اور تم سے طور کی سیدھی جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ اللہ کی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور اس میں حد سے نہ آگے بڑھو، ورنہ تم پر میرا قہر اتر آئے گا، اور جس پر میرا قہر اتر آئے وہ یقیناً تباہ ہو جائے گا۔ اور یقین مانو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کرنے لگیں، پھر راہ پر قائم رہیں۔ موسیٰ، آپ کو آپ کی قوم سے کس چیز نے جلدی کرائی؟ فرمایا کہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور اے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے غصے میں قوم کی طرف واپس لوٹے۔ فرمایا کہ اے قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک پیارا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت طویل ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا قہر نازل ہو کہ تم نے وعدہ خلافی کی؟ بولے، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہم پر قوم کی زینت کے جو بوجھ لا دیے گئے تھے ہم نے تو وہ اتار پھینکے ہیں۔ اور اسی طرح سامری نے بھی اتار پھینکے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچے کا بت نکالا جس کی آواز بھی تھی۔ پھر لوگ کہنے لگے، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، پھر کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بت تو ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ اسے ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار ہے؟
تو انہوں نے سوچا کہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی توحید بیان کرتے تھے وہ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، ہم پوجا کے لیے ایک بچڑا بنا لیں۔ اور یہ بات سامری نے ان کے دل میں ڈالی۔ سامری نے ہی زیور اکٹھا کیا، بچڑا بنایا جس سے آواز آنے لگی، اسی کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ آگے فرمایا پہلے ہی سے ان سے ہارون علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم اس بچڑے سے فتنے ہی میں ڈالے گئے ہو، یقین مانو تمہارا رب تو مہربان اللہ ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم موسیٰ کے آنے تک تو اسی کے مجاوز بنے بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے ہارون سے پوچھا کہ جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ کیا تم میری پیروی نہیں کر رہے تھے اور میرے حکم کے خلاف چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے ڈر ہوا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے اسرائیلیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری والدہ کے بیٹے، اے میری ماں جائے۔ ماں کا اس لیے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محبت پیدا ہو، ترس آ جائے اور دل نرم پڑ جائے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے حقیقی بھائی تھے۔ میں نے اس اٹھتے ہوئے فتنے کی آپ کو اس لیے خبر نہیں کی کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اس واقعہ کی خبر کرنے کے لیے آپ کے پاس چلا جاؤں تو آپ یہ نہ فرما دیں کہ تم انہیں چھوڑ کر کیوں چلے آئے، تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈال دی اور تم نے میرے حکم کا خیال کیوں نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہارون آپ سے ڈرتے تھے اور آپ کے مطیع تھے۔ آگے فرمایا، پوچھا کہ اے سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو لوگوں نے نہ دیکھی تھی، اس لیے میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک لے لی تھی، پھر میں نے اسے اس گھڑے میں ڈال دیا۔ یہ بات میرے دل میں اسی طرح آئی۔ فرمایا اچھا جا دور ہو، اب تیرے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو مت جو ہی کہتا رہے، اور یقین مان کہ تیرے لیے ایک وعدہ اور ہے جو تیرے بارے میں ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کا تو مجاوز بنا بیٹھا تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ دریا میں بکھیر کر بہائی دیتے ہیں۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو گزری ہوئی وارداتوں کی خبریں سناتے ہیں اور ہم آپ کو اپنے پاس سے نصیحت والا قرآن عطا کر چکے ہیں جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بدتر ثابت ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھیں کر کے اٹھائیں گے جو آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن ٹھہرے ہو، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اتنے میں ان میں سب سے بہترین رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ یہاں پر سور کا بیان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نرسنگا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایک بڑا نرسنگا ہے جس کا دائرہ آسمان و زمین کے برابر ہے، اسے اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں کیسے چین سے بیٹھوں، حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے لیا ہے، پیشانی جھکا لی ہے اور اجازت کا منتظر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھتے رہو۔ قیامت کے دن ہولناکیوں کی کثرت کی وجہ سے مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہوگا کہ شاید یہ سور ہی کی شکل کا جانور ہے۔ سور تو اس کو کہہ دیا گیا ہے لیکن وہ ایک نرسنگا ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اتنی دردناک ڈراؤنی آواز ہوگی کہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ بکھر جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں کی کثرت کی وجہ سے مجرموں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیں انہیں میرا رب ریزہ کر کے پرا گندا کر دے گا، پھر زمین کو ایک چٹیل صاف اور ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ نشیب دیکھیں گے اور نہ کوئی فراز۔
लोग उस दिन पुकारने वाले के पीछे पीछे हो लेंगे जिसके सामने कोई टेढ़ा ना होगा, और मेहरबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी और आप खुसर ही सुन सकेंगे। उस दिन सिफारिश फायदा ना पहुंचाएगी मगर जिसे मेहरबान अल्लाह इजाजत दे दे और वो उसकी बात से राजी भी हो। अल्लाह खूब जानता है और लोगों का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता, और चेहरे जिंदा और कायनात को संभालने वाले अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, और जुल्म लाद कर आने वाला नाकाम होगा, और जिसने नेक अमल किए होंगे और ईमान भी ले आया होगा वो बेइंसाफी और हक तलफी के खतरे से महफूज रहेगा। इसी तरह हमने आप पर अरबी ज़बान वाला कुरान उतारा और इसमें तरह तरह से ड्रावे बयान किए ताकि ये लोग पासा बन जाएं, नेक बन जाएं, या ये उनके दिलों में गौर व फिक्र पैदा कर दे। लिहाजा बुलंद शान वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चा शहंशाह है। आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना फरमाएं जब तक कि आप पर उतारी जाने वाली वही पूरी ना कर ली जाए, और ये दुआ फरमाते रहें कि ए मेरे परवरदिगार, है मेरे रब, मेरे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा। क्या कहना है? रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, जो हम हसूल इल्म के लिए ये दुआ पढ़ते हैं। आगे फरमाया, देखो हमने पहले ही आदम को एक बात की ताकीद कर दी थी मगर वो भूल गए और हमने उनमें अज़्म नहीं पाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, बस उसने इनकार कर दिया। फिर हमने कहा कि ए आदम, यकीनन ये तुम्हारा और तुम्हारी अहलिया का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे फिर तुमको तकलीफ हो। यकीनन जन्नत में तुमको ये आराम है कि ना तो तुम भूखे रहते हो और ना नंगे, और ना तुम उसमें प्यासे रहते हो और ना धूप में। मगर शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, उसने कहा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशगी वाला दरख्त और ना फना होने वाली बादशाह ना बताऊं? आखिरकार दोनों ने उस दरख्त से खा लिया तो उनके पत्ते वाले अज़ा खुल गए, फिर वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्मों पर लपेटने लगे, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और बहक गए। फिर उन्हें उनके रब ने चुन लिया, उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनकी रहनुमाई की। याद रहे कि आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं बल्कि गलती हुई थी, बहक गए थे, बातों में आ गए थे। इंसान की फितरत है कि वो बातों में आ ही जाता है, लेकिन अंबिया इकराम से गुनाह नहीं, गलती हो जाया करती है, और इसी वक्त उन्होंने तौबा की, नादम हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, उनकी रहनुमाई की, लेकिन आजमाइश के लिए फिर दुनिया में उनको भेज दिया। आगे फरमाया, दोनों एक साथ जन्नत से उतरो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दोनों एक साथ जन्नत से उतरो, तुम में से एक दूसरे का दुश्मन होगा, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी हिदायत आ जाए तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना मशक्कत उठाएगा, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेगा यकीनन उसकी जिंदगी तंग रहेगी, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो पूछेगा कि ए रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। हक ताला फरमाएगा, इसी तरह होना लायक है, तेरे पास हमारी आयतें आई थी मगर तूने उन्हें झुठला दिया था, भुला दिया था, इसी तरह आज तुझे भी भुला दिया जाएगा, और इसी तरह हम उससे बदला देंगे जो हद से बढ़ जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान ना लाए, और वाकया आखिरत का अजाब बड़ा सख्त और इंतहाई पायदार है। इस बात ने भी उन्हें अकल नहीं बख्शी कि हम उनसे पहले बहुत सी कौमें हलाक कर चुके हैं जिनके मकानों में ये चल फिर रहे हैं, यकीनन उसमें भी अरबाब दानिश के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अगर आपके रब का कलमा पहले ही से मुकर्रर किया हुआ ना होता और पहले ही से अजाब की एक मुकर्ररा मुद्दत ना होती तो अजाब अभी आ चिमटा। लिहाजा आप उनकी बातों पर सब्र करते रहें और सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले अपने रब की पाकी हमद के बयान करते रहें, और रात के औकात में भी पाकी बयान करें और दिन के अव्वल और आखिर में भी, ताकि आप खुश हों। आप कभी उन चीजों की तरफ जिनसे हमने मुख्तलिफ लोगों को बतौर दुनवी जीनत के फायदा पहुंचा रखा है ताकि उनसे उनका इम्तहान लें, आंख उठाकर भी ना देखें, और आपके रब की रोजी कहीं बेहतर और देर पा है। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं और खुद भी उसके पाबंद रहें। हम आपसे रोजी तलब नहीं करते बल्कि हम
آپ کو روزی دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہے۔ تو مخاطب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں، لیکن حکم ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ آگے فرمایا بے ایمان بولے یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کے پاس سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی ایک روشن دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم انہیں اس سے بیشتر ہی عذاب سے غارت کر ڈالتے تو یقیناً یہی کہتے کہ اے ہمارے آقا، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ آپ فرما دیں ہر ایک انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو، تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راہ والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ یہاں آخر میں کافروں کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لے آتے جس سے آپ کی صداقت معلوم ہو جائے کہ آپ واقعہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی طرح ایک روشن دلیل نہیں آ چکی؟ یعنی کیا قرآن عظیم ان تک نہیں پہنچا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے؟ حالانکہ آپ ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، نہ کسی اہل کتاب کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اسی قرآن میں پہلے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی ہیں اور اکثر واقعات اہل کتاب کی کتابوں کے موافق بھی ہیں، بشرطے کہ ان میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ دراصل قرآن ان کتابوں کا محافظ ہے، ان میں جو صحیح احکام ہے ان کی تصدیق کرتا ہے اور جو بدلے ہوئے ہیں انہیں غلط بتاتا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو یہ ضرور کہہ دیتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کتاب لکھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پڑھ ہونے میں بھی ایک حکمت تھی، حالانکہ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ بھی سکتے تھے اور یاد بھی کر سکتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے اور درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غور و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم کو بڑھا دے، علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔